ذی العشیرہ کی دعوت سے پہلے عام پریچنگ نہیں تھی، لیکن ذی العشیرہ کی دعوت کے بعد اب عام پریچنگ شروع ہو، کیونکہ علی نے پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا، پیغمبر نے ایک بار تبلیغ اسلام شروع کی۔ علی تو اپنی جگہ، ذہن میں رکھیے گا کہ اس تبلیغ اسلام حضرت ابو طالب و جناب خدیجہ کا بھی بہت اہم رول تھا، بلکہ اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا تھا، اس 40 منٹ کی میری بات تھی، اب تو 40 منٹ نہیں ہے، 4 منٹ میں اس کا خلاصہ سنیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب حبیب نے دعوت ذی العشیرہ کے بعد تبلیغ شروع کی تو پیغمبر کی تبلیغ کو روکنے کے لیے بہت سارے الگ الگ طریقے اختیار کیے، ان میں ایک میڈیا تھی۔ یہ میڈیا آج کا مسئلہ نہیں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یہ بھی بات آگے چل کر آئی۔ ولایت سے امت مسلمہ کو محروم رکھنے میں ہر دور کے میڈیا کا دخل رہا، کبھی میڈیا ٹی وی چینل کا نام ہوتا ہے، کبھی میڈیا ممبر کا نام ہوتا ہے، کبھی میڈیا جھوٹی احادیث کا نام ہوتا ہے، تو ساری باتیں آئیں گے۔ اتنی سی بات کہ پیغمبر کے خلاف ہر طریقے سے ایسا پروپیگیشن شروع ہو، اینٹی رسالت، اس میں پیغمبر کا 3 ایڈیکیشن بہت اہمیت کے ساتھ بتائے، یعنی اس کو بہت ریپیٹ کیا۔ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ کریزی پرسن، مجنون، جو کہ یہ تینوں چیزیں قرآن نے کوٹ کی، اس لیے ان کو ممبر سے ریپیٹ کرنا توہین رسالت نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگ ہمارے رسول کو شاعر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر، لوگ کہتے ہیں یہ مجنون۔ اور یہاں پہ رک کے جو بات میں 40 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں، آج صرف 4 منٹ، وہ یہ کہ یہ 3 ایسا ہی نہیں کہ فضول کسی کی زبان پہ کچھ باتیں آتی۔ جب 2 آدمی میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فاؤل لینگویج استعمال ہوتی، کوئی سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا، جو زبان پہ آ گیا چاہیے۔ مگر یہ 3 باتیں بہت سوچ سمجھ کے کہی گئی۔ پیغمبر کے بارے میں کہا گیا یہ شاعر ہے، لیکن ایک تو آج کی شاعری، اہل بیت کی مذہب میں اسلام کی حقانیت کے لیے رسالت کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا، لیکن ایک ہوتی ہے عربوں کی شاعری، جو اسٹیج رکھتا، حتیٰ یہ کہ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا کہ بطور مثال دے رہا ہوں، کسی عرب نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا، شراب کا کلر دیکھا 200 شیڈ کیا، شراب کے کلر میں 200 شیڈ، آخر اس میں کیا ہوگا؟ صرف الفاظ کی الٹ پھیر اور لفاظی ہو۔ کسی نے اپنی تلوار یہاں سے نکالی، اس کی دھار بہت پسند آ گئی، اس نے 1000 شیڈ کر دی۔ اب یہ 1000 شیڈ کا خلاصہ آدھا منٹ تو دلہ ہوگا، میری تلوار کی دھار بہت تیز، اس کو 1000 شیڈ۔ تو شاعری جو تھی، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، انٹلیکچوئل لوگ عربوں کی شاعری میں تو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ عرب کو کون سے انیس و دبیر مل گئے تھے، شاعری کے آسمان کے آفتاب ہے، وہاں تو سب فضول باتیں کرنے والے، جو نہ پڑھے لکھے لوگ جو عرب میں تھے، بچے انٹلیکچوئل تھے، پڑھنے لکھنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آدمی یونیورسٹی میں جائے، وہ شاعری کا نام سنتے تھے اور گھبرا جاتے تھے، اگر جانے ہی نہیں ہے جہاں کوئی شاعر صاحب رہے، جس دن کوئی بہت فضول ٹائم ہوگا اس دن بھی نہیں جانا۔ دوسری بات کہی ہے رسول جادوگر، اچھا جادوگر جو تھا یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی علامت قسم کی بات ہوتی ہے کہ جب فلاں جادوگر جادو کرتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی بات، کہ کسی کو کوئی رات کے بعد جا کے درخت کے نیچے سو گیا اور جن کا بچہ پریشان ہوا تو اب اس کے اوپر چڑھ گیا، اتر گئی، فلاں لڑکی کو ہسٹیریا کے دورے پڑنے کا اس پر جنا، اور پھر اس دن کو اتارنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے جنگل کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ لیکن پتا چلا ویسٹ میں اس سے بھی زیادہ فضول اور بیکار قسم کی باتیں مشہور۔ وہ آیا جادوگر سے عورتیں بڑی گھبراتی تھی کہ اگر کہیں جادو ہوتا ہے عورت جانے کو تیار نہیں ہوتی کہ خدا نہ کرے میرے بچوں پر، میرے شوہر پر، میرے گھر والوں پہ جادو نہ کرے۔ اور وہ واقعہ بھی نہ کرتا ہوں، جو بوڑھی عورت کی پیغمبر نے مدد کی تو اس نے گھبرا کے کہا کہ اے نوجوان تو اتنا نیک اور شریف ہے تو میری ایک نصیحت ہے، مکے میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ اپنے جادو سے اچھے لوگوں کو الٹا کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ پیغمبر کا جواب بھی بہت عجیب تھا، لیکن اس کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، 4 منٹ کا وعدہ تھا، 2 منٹ تو ہو چکے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ پیغمبر پاگل بنا ایک ایسی چیز ہے جس میں بچے ہوئے لیکن بڑے آدمیوں کو رہے مارنا، تو خدا پاگل ہے، بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کی ہر بات کو برداشت کرتے، بچے نہ سب انہیں کیا پتا، تو وہ پاگل ان کے لیے کھلونا بن جاتا۔
جتنا زیادہ وہ اپنے پاگل بنے میں ان کو جواب دیتا ہے، یہ اتنا زیادہ اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ کوئی آپ کے ذہن کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہوگا تو یہ جو تین باتیں کہی گئی، جیسے میرے محلے میں پاگل صاحب پاگل رہتے اور وہ پاگل اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اب جو 8-9 سال کے بچے تھے جس طرح ان کو چھیڑا کرتے تھے اور ان کے لیے رشتے لے کے آتے تھے اور آئس کریم اور چاکلیٹ لے کے واپس جاتے تھے، وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جب یہ کہا گیا کہ شاعر ہے، مقصد یہ تھا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں پیغمبر کی بات سننے کو ہی تیار قریب بھی نہ کہ کیا فائدہ جانے کا 200 اشعار کا قصیدہ سنا دے۔ جتنی عورتیں ہیں جب وہ یہ سنیں گے جادوگر ہیں، جادوگر سمجھ کے پیغمبر کا کلام ہی نہ سنیں کہ جو جادو کر دے گا کہیں ہم اور ہمارے بچے پریشانی نہ پھنس جائے جب تک پاگل۔ تو مقصد یہ تھا کہ بچے قریبی نہ آئے بھی تو بات سننے کے بجائے پیغمبر کو پریشان کرے۔ پیغمبر علی کی مدد کو بھی، مگر علی جس طرح آپ نے شب ہجرت جملہ سنا، مولا پیغمبر کے بستر پہ ساری رات اس اطمینان سے لیتے رہے، تو مولا تو خیر نہیں مولا، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ ابو طالب کی اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال جب رسول اللہ رات کو سوتے تھے، ابو طالب اپنے ہاتھوں سے رسول کو اٹھا کے اپنے بیٹے کے بستر پہ لے جاتے تھے، بیٹے کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ لے آتے تھے کہ آدھی رات کو اگر کوئی دشمن حملہ کرے میرا علی بے شک مارا جائے مگر میرے محمد پہ کوئی ہاتھ نہ آئے۔ اس طرح شب ہجرت وہ ابو طالب ہی کی ایک عادت تھی، امام ہوتا لیکن ظاہری واقعہ اسی طرح سے پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا مددگاری کے وعدے پر، مگر علی جو مدد کر رہے ہیں، علی کی مدد کا سلسلہ ابو طالب سے ملا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ 3 الزام لگائے گئے تاکہ 3 بڑے طبقے، معاشرے کی 3 بڑی کلاسیں وہ پیغمبر کے قریب نہ عورتیں پیغمبر کی بات سنیں، نہ پڑھے لکھے لوگ پیغمبر کی بات سنیں، نہ بچے پیغمبر کی بات سنیں۔ پیغمبر نے بھی اس کا توڑ یہ کیا کہ میں اعلان رسالت بعد میں کروں گا، پہلے اپنی وہ فوج تیار کروں گا جن میں سے ہر ایک میرا مددگار بنے گا۔ اے ابو طالب آپ میری مدد کیجئے تاکہ دنیا دیکھ لے، اگر رسول فقط شاعر ہوتے تو ابو طالب جیسا انٹلیکچوئل اور صاحب عقل پیغمبر کا ساتھ نہ دیتا۔ تم نے کہا جادوگر ہوں تاکہ عورتیں میرا کلام نہ سنیں، اے میری بیوی خدیجہ تمہیں اس طرح سے کار رسالت میں میرا ساتھ دینا ہے کہ عرب کی عورتیں سمجھ جائیں اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی صاحب عقل کبھی ساتھ نہ دیتی۔ تم نے کہا میں مجنون ہوں تاکہ بچے میری جانب متوجہ نہ ہو، اے میرے 9 سال کے بھائی علی اعلان رسالت نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا ساتھ نہ دو۔ تو ابو طالب کو ملایا، خدیجہ کو ملایا، علی کو ملایا اور بتایا تبلیغ اسلام